رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سورہ العنکبوت ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرمائی اور اس کے جواب میں آپ کی قوم نے آپ کی نصیحت کو قبول نہ کیا، بلکہ وہی غلط عقائد پر قائم رہی اور برے اعمال و افعال کیے۔ اور جیسا کہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، آپ کی باتوں کا رد کیا، بلکہ جب ان کو موقع ملا تو جسمانی نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ چنانچہ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تنہا ہونے کے باوجود اور بظاہر ان کے طاقت کے سامنے کمزور ہونے کے باوجود اپنے محبوب بندے کو وہ طاقت عطا فرمائی جو ان طاقتوروں کے پاس بھی نہیں تھی۔ ان کی طاقتیں اس طاقت کے مقابلے میں عاجز ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے ارشاد فرمایا کہ بہت سی ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے واقعی جیسے جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، وہ تمام نشانیاں اس واقعے میں موجود ہیں۔ ہمیں بھی اپنی تنہائی، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری پر نگاہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمارا کیا ہوگا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں کیسے نجات ملے گی، ہم کس طریقے سے کسی کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ نہیں، یہ دنیا کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بڑی بڑی مشکلات سے باہر نکال سکتا ہے، اس طرح نکال لے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس خطرناک آگ کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو آگ میں گرنے کے باوجود جلے بغیر، کپڑا بھی نہیں جلا، باہر نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو مجھے بھی بہت ساری پریشانیوں سے باہر نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا سکتا ہے، رب کریم ہمیں ہزارہا مشکلات سے نجات دلوا سکتا ہے، بہت سے نقصانات کو ہماری طرف متوجہ ہونے سے روک سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ روکے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ نہ روکنا وہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، عدم توجہی کی بنا پر نہیں ہے، کسی ایک سے زیادہ محبت دوسرے سے نفرت کی بنا پر نہیں ہے۔ اس کی ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، جو نافرمان ہے اس کی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک اللہ کی اس پہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا سامنا کرنا اور اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرنا بہت ہی بڑی سعادت مندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں دیکھیں ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک نقشہ بیان فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں برائی کے سلسلے میں، خصوصاً کفر کے معاملے میں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں یا کسی کو کفر پر ڈٹا کر رکھتے ہیں، قائم کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو برائی کے اندر مشغول رکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہوں گے، گویا کہ وہاں محبت، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، وہاں وہ پیار بھری محفلیں اور دوستوں کی زبردست دوستی سب ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ ہر وہ چیز سامنے آ جائے گی جو دنیا کے اندر علماء کہتے رہے، مفتیان کرام سمجھاتے رہے، مشائخ عظام سمجھاتے رہے، واعظین اپنے وعظ میں نصیحت کرتے رہے، انبیاء علیہ السلام یہی پیغام دیتے رہے، اولیاء عظام نے دیا، صحابہ کرام نے دیا۔ لیکن دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر مشغول ہو کر، یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو کر اس قسم کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، اور انہیں آخرت کے معاملے میں ہمیشہ ایک غیر یقینی کیفیت گھیر کر رکھتی ہے، لیکن پھر یہ غیر یقینی کیفیت یقینی کیفیت میں بدل جائے گی، اور ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر پھر پچھتانا، وہاں پر ہوشیار ہو جانا، وہاں پر ہر حقیقت کا اعتراف کر لینا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ فآمن لہ لوط، تو ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر لوط۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام آپ ہی کی قوم کے تھے، اور وہاں پر آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو اور یعنی آگ میں پھینکا گیا اور پھر آپ باہر بھی تشریف لائے، تو لوط علیہ السلام پھر اعلانیہ طور پہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ پہلے بھی وہ یہ نہیں تھے کہ معاذ اللہ بت پرستی فرماتے تھے، اس لیے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر نبی تمام قسم کے اخلاق رذیلہ، گندی حرکات اور کفر جیسی نجاست سے ہمیشہ پاک و صاف رہتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کو اس وقت تک تبلیغ کا حکم نہیں تھا اور آپ عام لوگوں کے اندر رہتے تھے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عام لوگوں کے درمیان ہی رہے ہیں، اعلان نبوت نہیں فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقاعدہ اعلان نبوت کیا۔ تو لوط علیہ السلام بھی ایسے تھے، لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، بعد میں اعلان نبوت کا حکم ہونا ہے لیکن تمام مناظر دیکھ رہے ہیں اور اللہ پر یقین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو اعلانیہ طور پہ فی الحال ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی، آپ آگ سے باہر تشریف لائے، تو لوط علیہ السلام پھر باقاعدہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو فآمن لہ لوط، تو لوط ان پر ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کافر تھے بعد میں ایمان لائے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یقین تو پہلے ہی حاصل تھا، لیکن پھر اس یقین کا اعلان کر دیا گیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور یہ بالکل حق پر ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اور بی بی سارہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ نے کہا مجھے میرا رب حکم فرما رہا ہے کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ چلے گئے۔ اب وہ لوگ تو ڈر گئے، قوم نے جب دیکھا تو بدبختی بعض اوقات بڑی ہی غالب ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اسے حق تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہی اپنی ناک اونچی رکھ کے اور اچھی چیز کو بھی ہمیشہ غلط کہہ کر خود بھی گمراہ ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دل تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل صحیح ہے، حق پر ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جب آگ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا تک نہیں جلا، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جادو ٹونے میں مشغول نہیں دیکھا کہ چلو یہ معاذ اللہ گمان ہوتا جی جادو سیکھا ہوا ہے نا، اس لیے جادو کے زور پہ باہر نکل آئے ہوں گے، تو پھر اس کے باوجود ایمان نہ لانا یہ بہت ہی بڑی بدبختی کی بات ہے، اور اس سے زیادہ بتائیے واضح معجزہ اور کیا ہوگا جو آپ کے حق ہونے پر دال تھا۔ لیکن بہرحال، اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر اپنے نبیوں کو ہجرت کا حکم دیتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی تک پہنچے، خاندان ہے، باغات ہیں، مکانات ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں کے دن رات سے ایک مانوسیت ہے، انسیت ہے وہاں کے ماحول سے، اور ان سب کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ جانا یہ بہت ہی زیادہ روحانی اذیت کا سبب بنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً ہر نبی کو اس کا حکم دیتا ہے، اور وہ اپنے ایک مقام سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ ہجرت اگر اس وجہ سے ہو کہ قوم ان کو یا ان کے جو متبعین ہیں انہیں دین پر نہیں چلنے دیتی، وہ اپنے دین کی جو بنیادی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، جنہیں شعائر اسلام جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اذان ہے، اقامت ہے، مسجدیں ہیں، اس طرح شعائر دین جو اس زمانے میں ان کے تھے، ان کے نفاذ کو اعلانیہ طور پہ نہیں ہونے دیتے۔ جیسے کہ شروع میں مکے میں بھی ایسے تھا کہ کوئی صحابی اگر اعلان بھی کر دیتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو مارنا پیٹنا، نماز تو پڑھنا دور کی بات، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ارشاد فرمایا، پہلے حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو یہاں سے بھیجیے، تو کچھ لوگ پہلے حبشہ گئے، پھر مدینہ منورہ، بعد میں پھر مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا، اور سرکار بھی تشریف لے گئے۔ تو گویا کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں نبی یا اس کے متبعین دین کی جو بنیادی علامات ہیں ان کے نفاذ میں بھی مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس قوم کو چھوڑیں اور اب آپ دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ جب وہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو عموماً وہاں پہ پھر ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، پھر سابقہ اقوام بھی ان کے قدموں میں جھک جاتی ہیں اور اطاعت کی طرف اکثر آ جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ لوط علیہ السلام تھے،
اور بی بی سارہ آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا، اور یعقوب آپ کے پوتے ہیں، پھر آپ کو پوتا بھی عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور رکھا ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت کو، والکتابہ، اور کتاب کو۔ تو آپ کی اولاد میں نبوت کو رکھا، جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، یہ سب تقریباً اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، یعنی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبی آتے رہے ہیں، اور اس طرف اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل مبارکہ سے ہوئے۔ تو اسحاق علیہ السلام کثیر انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، اور جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے رہے، اور کوئی نبی ان کے درمیان میں نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اگرچہ اس میں انسان کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہوتا۔ اگر میرے 6 بیٹے ہوں مثال کے طور پہ، اور وہ سب کے سب اپنی ذاتی محنت سے اللہ کی عطا سے کچھ کمال حاصل کر لیتے ہیں، تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ لیکن اس جہت سے لوگ مجھے مبارکباد بھی دیں گے، میری فضیلت کے قائل ہوں گے کہ بھئی اولاد تو آپ کی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کثیر انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمانا، یعنی ان میں کثیر کو نبوت عطا فرمانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے کمال کی ایک عظیم نشانی ہے، کہ جس میں آپ نے تو مطلب آپ تو نبوت دینے والے نہیں ہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ تو کمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی کیوں؟ تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام اس قابل تھے کہ آپ کی اولاد مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام پیدا کیے جائیں، انہیں وصف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے، انہیں کتابیں دی جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بدلہ عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آپ آخرت میں ضرور مقربین میں سے ہوں گے۔ مقرب کہہ لیں، مقرب کہہ لیں، مقربین میں سے ہوں گے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو دنیا میں ہی ہم نے انعام عطا فرمایا، اس طریقے سے کہ آپ کی نسل کے اندر نبوت رکھ دی، آپ کی نسل میں ایسے نبی آئے جو رسول بھی تھے، ان کو کتابیں عطا فرمائی گئیں، اور اسی طریقے سے آپ کی ناموری رکھی گئی، لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قیامت تک دعا کرتے رہیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور یہ ان دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ شامل رہیں گے۔ تو اس طریقے سے قیامت تک آپ کے لیے لوگ دعائیں کرتے رہیں گے، آپ کی ناموری رہے گی، آپ کی شہرت رہے گی، آپ کے تذکرے اچھے انداز سے کیے جاتے رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا آپ کو انعام دنیا میں عطا کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آپ آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے قریب ترین بندوں میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی شمار ہوگا۔ تو اس پورے واقعے سے ذرا ہم ایک دفعہ اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں دیگر ابراہیم علیہ السلام سے متعلقہ آیات لے کر آئیں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا ان میں غور و تفکر والے چند مقامات میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ہر تبلیغ دین کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ ہمت، جرأت اور تدبیر کے مواقع بیان فرما دیے، تدبیر کے لطائف اور نکات بیان فرما دیے، کہ جو تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صبر و تحمل بھی اختیار کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے صبر و تحمل کو اختیار کیا۔ تبلیغ دین کرنے والا حکمت اختیار کرے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ انداز سے ان کو واضح نصیحت فرمائی۔ تبلیغ دین کرنے والے کو بہادر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بزدل کبھی بھی حق بات نہیں کہہ سکتا، اور حق بات کہنے کے بعد جب دوسروں کی طرف سے کوئی نیگیٹو رول ادا کیا جانے لگے، ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ نیگیٹو ہو، تو پھر ڈرپوک آدمی تو ڈر کے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ چھوڑا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین کرنے والے کو بڑی جرأت چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ پھر استقامت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی،
تو معلوم ہوا کہ تبلیغ دین کرنے والا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کرے۔ اگر ترک استقامت کرے گا، لاؤبالی پن کے ساتھ، کبھی دل چاہا کہ جا کے تبلیغ کر لی، پھر 4 دن چھوڑ دی، کسی کو دل چاہا کچھ کہہ دیا، 10 کو نظر انداز کر دیا، تو کبھی بھی اس کی تبلیغ کا اثر اجتماعی طور پہ اور بڑے پیمانے پر نظر نہیں آ سکتا۔ قطرہ قطرہ جمع ہو کر ہی دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے تو چٹان میں بھی سر دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق استقامت سے کام کرتے رہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں یا اپنی قوم کی مروت کا لحاظ نہ کیا، آباء و اجداد سے کیا چلتا چلا آ رہا ہے اس کو بالکل فراموش کر دیا، اور جو حق بات تھی اس کو رائج کیا، چاہے قوم ناراض ہو گئی۔ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ اپنے خاندان کے اندر جو غلط رسومات ہیں، غلط نظریات ہیں، کچھ ظالمانہ معاملات ہمارے ہاں رائج ہوتے ہیں، کاش کوئی اس کے خلاف بغاوت کرے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برائی کے خلاف بغاوت کرنا، ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، یہ ہے کمال۔ ہمارے ہاں اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ جی نوجوان کیوں ڈٹ کے کھڑا ہو گیا؟ جی پسند کی شادی کرنی ہے، جی اس نے یہ لڑکی کو ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اس نے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس قسم کے معاملات میں تو چاہے ماں باپ ہوں، چاہے کوئی نہیں دیکھا جاتا، پورے خاندان کی مخالفت مول لے لی جائے گی۔ لیکن جب بچیوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کی باری آئے گی، جب خاندان کے اندر خرافاتی رسومات کو ختم کرنے کی باری آئے گی، نہیں جی یہ تو خاندانوں میں چلتا ہے، جی یہ تو کرنا پڑے گا، جی جب خاندان سے وابستہ یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، بھئی لوگوں کا منہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس قسم کی گندی اور غلط قسم کی رسومات ہمارے ہاں قائم ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی، کیوں؟ جی رسومات کے لیے پیسہ نہیں ہے، فلاں کو جوڑا دینا، فلاں کو یہ دینا، فلاں کو وہ دینا، ہمارے یہ رسم اور وہ رسم۔ تو بعض اوقات ان رسومات کی ادائیگی کے لیے پیسہ ہی جمع نہیں ہو پاتا، اور نوجوان جو ہے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں، اپنی شادی سے مایوس ہو جاتی ہیں، اور پھر بسا اوقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کا راستہ دیکھا جاتا ہے، یہ شیطان دکھا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے خلاف بغاوت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان کے خلاف ہم کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی درس دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بڑے کرتے چلے آئے ہیں، اگر وہ غلط تھا جو وہ کرتے چلے آئے، ان بڑوں کو ہم چلیں برا نہیں کہتے ہیں، فوت ہو گئے نہ چلے گئے، لیکن ان کے عمل کو تو غلط کہیں، برائی کو برائی کہا جائے گا۔ برائی کو قبول کر لینا اور پھر اس کو آگے نسلوں کے اندر منتقل کر دینا، یہ اور زیادہ برا ہے، ہم قابل گرفت ہوں گے۔ اور میدان محشر میں دیکھیے اس میں واقعے میں یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ جو اس طرح برائیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے اور حق کو حق نہ کہا، وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے میدان محشر میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے وہی خاندانی بڑے بوڑھے جب آئیں گے نا میدان محشر میں، مثلا یہی جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، جی ہمارے خاندان میں عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، جب وہ آئیں گے یہ نعرے لگانے والے، اور اگلی نسلیں ان پر لعنت کریں گی کہ تم نے ہمیں مروا دیا، لوگوں کو بچیوں کا حق سلب کروا دیا، اور اب ہمیں نیکیوں کی شکل میں ان کو بدلہ دینا پڑے گا۔ پہلے دنیا میں مال دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا، نہ وہ مال ہمارے پاس رہا، ختم ہی ہو گیا، دے ہی دیتے تو اچھا تھا۔ اور وہ بڑے بوڑھے پھر ان کو لعنت ملامت کریں گے کہ کمبختو تم نے تو کہیں نہ کہیں سن لیا ہوگا کہ وراثت دیتے ہیں، تم کہنا مان لیتے، تم ہماری مخالفت کر لیتے، تم نے ہمارا کہنا کیوں مانا؟ تو یوں ہوگا۔ تو کاش جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہم قوم لوگوں سے بغاوت کی، اور بغاوت مطلب ایک تو ہوتی ہے کہ آدمی اس روش پہ چل رہا ہو پھر اس سے ہٹ کر باغی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بالکل اس سے علیحدہ تھے، معاذ اللہ۔ بغاوت کا یہاں پہ وہ مفہوم نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کے ساتھ رہے اور پھر آپ نے ان سے باغی ہو کر ان کے کام کے خلاف کیا، لیکن ہم تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خاندانی غلط رسومات، غلط نظریات، غلط عقائد یا غلط اعمال و افعال کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی تقاضے کے تحت، چاہے مروت و کچھ بھی ہو، اس کے خلاف ہمیں بغاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔